رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وعن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال علیہ السلام۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا ہے اور اپنے اور اپنے رسول کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پورے آداب کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ سنے گا، ثواب تو ویسے ہی ملتا ہے، ساتھ فائدہ بھی ہو جائے گا۔ شریعت نے کوئی پہلو، دین اسلام ایسا عظیم دین ہے، ایسا عظیم مذہب ہے کہ اس نے دنیاوی یا اخروی کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس پہ بات نہ کی ہو، جس پہ روشنی نہ ڈالی ہو۔ شریعت کا ہر مسئلہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن و حدیث اور جو اس کا خلاصہ ہے فقہ، ان پر عمل کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج میں جس چیز پہ بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بن بلایا مہمان، کہ جب کہ اس کو دعوت بھی نہ دی گئی ہو اور اس کی ایسی دوستی یاری بھی نہ ہو جہاں پہ حج کے طور پہ بندہ جا سکے، اور وہ کسی بھی دعوت میں، کسی بھی کھانے پہ بغیر بلائے چلا جاتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ بن بلائے مہمان کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلی جو بات ہے کہ مہمان نوازی ایک بہت بڑا وصف ہے، یہ انبیاء کا وصف ہے، اولیاء کا وصف ہے، نیک لوگوں کا شیوا ہے اور سخی لوگوں کا شیوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک واقعہ ہے کہ مہمان دی ایک صحابی کو، انصاری کو، ان کے گھر میں کھانے کا نہیں تھا تو بچوں کو بھوکا سلا کر مہمان کو کھلائے، تو اسی پر یہ آیت تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھوکے رہیں، یعنی خود بھوکے پیٹ رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اور جو حدیث ہے ابو ہریرہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، پوری حدیث، فلا یؤذی جارہ، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر تو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ تو یہاں مہمان نوازی کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ یہ مشہور حدیث ہے کہ اسے چاہیے، یعنی امر غائب کا صیغہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی خاطر مدارات کرے، اس کا اکرام کرے، اس کو کھانا کے لیے۔ یہاں میں تھوڑی سی
حدیث کے اعتبار سے بات کر دوں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی مہمان نوازی نہ کرے یا پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے یا خیر کے علاوہ لایانی بھی کرتا ہے تو اس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر کہا گیا، اس ٹکڑے کا مطلب یہ حدیث کا یہاں اہمیت بتانا ہے کہ مہمان نوازی، پڑوسی کو تکلیف نہ دینا اور خیر کی بات کرنا، لایانی سے بچنا، یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر، یوم آخرت پر، تو اسے چاہیے کہ یہ چیزیں کرے اور یہ چیزیں نہ کریں۔ اس کی مثال آسان بتاتا ہوں، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری فرما برداری کر، اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری فرما برداری کر، تو اگر اس نے نافرمانی کی تو یہ بیٹا ہونے سے نکل تو نہیں جائے گا نا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو میرا بیٹا ہے تو میری نافرمانی سے بچ، تو میرا بیٹا ہے، اور اگر بھی لگا دے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو فلاں کو تکلیف نہ دے، اگر تو میرا بیٹا ہے تو جھوٹ نہ بول، اگر تو میرا بیٹا ہے تو خیانت نہ کر، اگر تو میرا بیٹا ہے تو کیا نہ کر، دھوکہ نہ دے، تو اگر اس نے ان میں سے کوئی چیز کر لی تو یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ بیٹے ہونے سے بھی باہر ہو جائے گا، اس باپ کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، اب جو باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے تو وہ اس کی توجہ دلا رہا ہے، وہ اس کو اہمیت بتا رہا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، لہٰذا غلط کام نہ کرنا، میری نافرمانی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، کوئی بھی ایسی منکرات میں سے کوئی بات ہو۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، ان کا مطلب یہ بنتا ہے، یعنی اہمیت دلانے کے لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم قیامت پر، اور پھر وہ مہمان کا اکرام نہ کرے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، اس کے لائق ہی نہیں ہے، اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر بھی، پھر بھی لایانی کرتا ہو، فضولیات بکتا ہو۔ تو یہ اہمیت بتانے کے لیے حدیث میں چیزیں آتی ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دوں، پھر میں جو موجودہ حالات ہیں اس کے حساب سے بات کروں گا۔ جو حدیث سے استدلال ہوتا ہے ان چیزوں پر، وہ یہ ہے، ایک مرتبہ ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دن یا رات، ان کو شک ہے اس میں دن تھا یا رات، ابو بکر و عمر گھر سے باہر نکلتے ہیں، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے مل جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس وقت آپ اپنے گھر سے کیوں نکلے ہیں، کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھوک نے پریشان کیا، بھوک نے ستایا، اس لیے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں کہ شاید کوئی چیز کھانے کی مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ میری جان ہے، میں بھی اسی وجہ سے باہر نکلا ہوں گھر سے، مجھے بھی شدید بھوک ہے، قربان جاؤں میں ان ہستیوں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ پہ، کہ بھوک پیاس برداشت کی، لیکن ہر قسم کی قربانی دی، دین کو آگے رکھا۔ اچھا، باہر نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آؤ چلتے ہیں، ایک انصاری کے، ابو الہیثم انصاری تھے، ان کے گھر چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں حضرات چلے گئے، تو وہ گھر پہ نہیں تھے، ان کی بیوی تھی، غالباً اس وقت یہ پردے کا حکم نہیں ہوگا، تو ان کی بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی پوری امت کے جو ہے نا ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابو الہیثم کہاں ہے، کہ وہ کہیں کام گئے ہوں گے۔ بہرحال تو یہ حضرات جو ہے نا ایک طرف بیٹھ گئے، جب وہ آئے بڑے خوش ہوئے کہ واہ واہ کیا ہی بزرگ مہمان ہیں، اور میں کہتا ہوں اس صحابی کی قسمت پہ رشک کریں کہ مہمان کون آئے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے سردار، اور ساتھ ابو بکر، دونوں شیخین بھی ہیں، عمر رضی اللہ عنہما۔ تو بہرحال وہ بڑے خوش ہوئے کہ میرے تو نصیب جاگ گئے، ان کو باغ میں لے گئے، وہاں پہ بٹھایا، نیچے ایک چیز بچھائی، پھر کھجوریں، کوئی آدھ پکی ہوئی، کوئی جو ہے نا اس طرح پوری پکی ہوئی، ہر قسم کی 2-3
وہ آگے لا کے پیش کی، پھر ایک بکری ذبح کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں بچہ ہی کافی ہے، بکری دودھ دینے کے لیے آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ بہر وہ ذبح کیا، جب یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں حضرات کھا چکے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میری جان ہے، انہی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو بھوکے تھے، اور جب جا رہے ہیں تو ان نعمتوں کے ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ اب یہ حدیث آ گئی، اب جو محدثین ہیں جنہوں نے یہاں سے کچھ مسائل نکالے ہیں جن پہ میں بات کرنے لگا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے، وہ مسائل یہ ہیں کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا جو قریبی ہو نا، جو سمجھتا ہو، تو آپ اس کو اپنی پریشانی بتا سکتے ہیں، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ میں فلاں پریشان ہوں، مالی لحاظ سے مجھے بھوک لگی ہے میرے گھر میں، جو بالکل قریبی ہو۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، خلاف ہوتا تو ابوبکر عمر حضور کو نہ بتاتے اور نہ وہ پوچھتے، اور یہی کہتے کہ آپ بھی نماز پڑھیں، میں بھی نفل پڑھتا ہوں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے پوچھا، یہ بشریت ہے، بہرحال تو بشری تقاضا ہے، انہوں نے بتایا۔ یہاں سے محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہے نا، تو ایک بات تو یہ کہ ہاں اس میں یہ نہ ہو کسی کو بتاتے ہوئے جزا فضا ہو، اس میں رونا اور ناشکری کا پہلو، یہ چیزیں نہ ہو، آپ اپنے قریبی کو بتا سکتے ہیں، خلاف توکل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی کے گھر بغیر بلائے جس پہ آپ کی اتنی دوستیوں کی حج ہو تو آپ جا سکتے ہیں، یہاں سے یہ بات ثابت ہے، لیکن اگر وہ کسی کوئی بہت قریبی ہو، ٹھیک ہے جی، اچھا یہ بات یہاں ہو گئی۔ تو ایک بات تو پہلی تو یہ ہو گئی کہ کسی کو آپ اپنے قریبی کو مسئلہ بتا سکتے ہیں، دوسرے یہ کہ اگر کسی پہ حجت بغیر بتائے بھی جا سکتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابو شعیب ایک صحابی کی کنیت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی 5 بندوں کا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے لگے تو ساتھ چھٹا بھی ہو گیا، تو انہوں نے ابو شعیب سے پہلے پتہ کیا کہ ابو شعیب آپ نے تو 5 کی دعوت دی، 5 کا انتظام کیا، تو یہ چھٹا بندہ ہمارے ساتھ ہو کہ کیا یہ آ جائے؟ تو انہوں نے جب اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ یہ کون ہیں؟ نبی ہیں، اگر یہ اجازت نہ بھی لیتے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سبق دینے کے لیے، ورنہ کتنے معجزے ہوئے جنگ خندق کے موقع پر، کتنے گئے صحابہ، چاند کے لیے تو روٹی پکی تھی لیکن کتنے سونے کھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کہ اس کا ڈھکنا نہ، معجزہ بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن آپ نے ہمیں سبق دینے کے لیے کیا کہا کہ بھائی ابو شعیب یہ چھٹا بندہ شامل ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ ساتھ ہو جائے۔ ایک انتظامی امور ہوتے ہیں نا کہ اس نے انتظام کتنا کیا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معجزات بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سبق دینے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے نبی ہیں نا، جتنی بھی امت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی بغیر بتائے کسی بھی دعوت میں شریک ہو جائے تو وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے اور لٹیرا بن کے نکلتا ہے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب میں موجودہ بات کرنے لگا ہوں، وقت بھی تھوڑا ہے، دیکھیں میری بات سنیں، آج کل شادیوں کا سیزن ہے، ہر طرف شادیاں ہیں، سیزن ہے، تو ولیمے ہوتے ہیں، تو میں چونکہ ایسے بات نہیں کرتا، جب میں مکمل بات سن لیتا ہوں دوستوں یاروں کے ساتھ، دفتر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بھی سنتے رہتے ہیں، تو میرے سامنے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں مزے کی۔ میرے سامنے اب ایک کے پاس کارڈ آیا ہے، تو وہ اپنے ساتھ والوں کو بتا رہا ہے کہ یار وہ فلاں کا ولیمہ ہے، تو تیار ہے، جائے گا؟ تو ویسے ٹھیک ہے، ہاں بھائی تو ویسے ٹھیک ہے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے 4-5 بندوں کو اپنے ساتھ تیار کر لیا، ہاں بھائی تو ویسے، ہاں ویسے کمال ہے ولیمہ، ٹھیک ہے، پر ٹائم کا خیال کرے وہ ذرا ٹائم سے پوچھے، ہاں تو ٹھیک ہے۔ ایک بندے کو کارڈ ملا ہے، وہ 3-4 کو اور تیار کر رہا ہے۔ اب اس کی بات بتاتا ہوں، یہ اب ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت ہو رہا ہے، باہر کا مجھے پتہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب بندہ خود دیکھ لے، خود محسوس کرے، یا سن کے یہ کیا، میں حرام سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ موضوع رکھا ہے کہ آپ حضرات بھی سن رہے ہیں، اس کے ذریعے سے جہاں جہاں جو بھی سن رہا ہے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں کہ اگر ایک کے پاس کارڈ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ہی ہے، وہ جب دوسرے کو بلائے گا تو اس کو حرام ہی کھلائے گا، چور بن کے داخل ہوگا وہ اور لٹیرا بن کے باہر نکلے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس لیے 2 حدیثیں بتائیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یار 5 ہے، چھٹا میں لے لوں ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو تو، یہ ہمیں سبق دینے کے لیے۔ کیا ہوتا ہے
انتظامی امور میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹیبلیں لگائی ہوتی ہیں، کسی پہ 10 کرسیاں 12 ہیں، وہ جب دیکھتا ہے کہ میں نے 2 کو بلایا اور پوری 12 کرسیاں پور ہیں، وہ بیچارہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ ان کو کیا کہوں۔ بھائی یہ بات غور سے سن لیں، چاہے عورتیں سن رہی ہیں چاہے مرد سن رہے ہیں، اگر کسی گھر کے سربراہ کے نام کارڈ آیا ہے نا اور ود فیملی ہے تو پھر تو سارے جا سکتے ہیں، بچے سارے جتنے بھی ہیں، لیکن اگر کسی ایک کا نام لکھا ہوا ہے، نہ تو وہ بھائی کو ساتھ لے، نہ کسی دوست کو کہے، نہ گھر والی کو کہے، بن بلائے مہمان۔ ہاں اگر کوئی قریبی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یار میرے ساتھ 2 بندے ہیں، کیا وہ آ سکتے ہیں؟ یہ والا سین بالکل نہ ہو کہ ہاں بھائی آؤ یار، محلے میں 1-2 کو بلایا تھا، انہوں نے کہا ہاں وہ راستے میں جا رہا تھا، کھڑے تھے 2-3 ادھر موڑ پہ نا، ہاں بھائی حال لو وہ فلان جاتے ولی میں کہ میں تیار ہے سر، جی ہے صاحب ٹھیک ہے، جلو آؤ باؤ موٹر سائیکل کٹو، 8 آدمی ساتھ ہو گئے، ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے، بڑے ٹائم تے پہنچو نا کہ جہاں یہ نہیں تھی صحیح جہاں ملے نا ٹائم تے پہنچو۔ 5-6 کے وہ لے گیا، ایک اور کو کارڈ ملا تھا، آؤ صاحب جلو، جی ہے صاحب آؤ تیار کمال ہے جلو آؤ صاحب، 2-3 کو وہ لے گیا۔ آپ بتائیں جس نے انتظام کیا تھا بیچارے نے، اگر اس نے 400 بلائے ہیں، یہ ایک بندہ 3-3 4-4 بندے لے کے جا رہے، ادھر عورتیں ہیں، وہ تو ان سے بھی 2 قدم آگے ہیں نا، تو وہ کیا کہتی، وہ بھی اپنے ساتھ ایک کو بلایا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ اوروں کو اور تمام بیٹیوں کو اور ان کو پوری چینچی بھار کے جب اترتی ہے تو مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے بلانے والے کو اٹیک نہ ہو جائے کہیں، یار سدا تو میں ہگلو کوئی آئے تو پورا ماشاءاللہ ٹبر پہنچا بھی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، چلو ٹیبلوں کی بات ہے، وہ خرچہ دے دے گا، اس کا خرچہ لگ جائے گا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اب جو بیچارے نے انتظام کیا ہے، مثلا اس نے 500 کا انتظام کیا ہے، یہ ایک بندہ 500 اگر 2-2 3-3 کو بھی بلائے، آپ حساب لگائیں کتنا بنتا ہے، 1000-1200 بندہ ہو جائے گا، اس نے اتنا تو نہیں پکایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناجائز اور جائز کیا ہے۔ اب یہ جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ کے لیے آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں، جتنے بھی حضرات ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ ایسے کرتے ہوں گے، لیکن ایک بات آ گئی اور جو سننے والے حضرات اس کے ذریعے سے سن رہے ہیں، خدا کے لیے آپ جب کسی دوسرے کو کہتے ہیں اور آپ کے وہاں حج بھی نہیں ہے، دوستی بھی نہیں، کہ ہونا نہیں چاہیے اس موقع پر، ولیمے کے موقع پر دوستی کا بھی خیال نہیں کہ جس ایک کو بلائے وہی ایک ہی جائے، وہ اپنے ساتھ جو 3 کو لے کے جا رہا ہے، ایک تو اس کا گناہ اپنے سر لے رہا ہے، جب وہ جو 3 وہاں کھا لیتے ہیں، وہ بالکل حرام کے لقمے، جتنے لقمے کھائیں گے، جو کھائیں گے، سب کا سب حرام کھا رہے ہیں، ٹوٹلی حرام کھا رہے ہیں، وہ چور بن کے داخل ہوئے ہیں اور لٹیرے اس کا لوٹ کے سارا مال پھر باہر لے کر ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو لے جانے والا ہے سب سے بڑا مجرم تو یہ ہے جو غلط راستے پہ ان کو دعوت دے رہے کہ آؤ جی آؤ جی، ایویں جی ہمارے سرائکی جاتے ہیں نا، پیو دا مال ہے، آؤ صاحب جی جی آؤ، کمال ہے یار، شادی ہے۔ دوسرا جو ظلم ہے نا جو عورتوں کا، یہ بھی آج بات بتاتا چلوں کہ سب کا نہیں کہہ رہا میں سب کا نہیں کہہ رہا، کچھ ایسی ہوں جن کے بڑے بڑے پرس ہوتے ہیں، وہ اس میں سامان سمیٹ کر شروع ہی میں، یہ اس بندے کی بے عزتی ہے جس نے ولیمہ کیا، بیچارے نے، اس کو یہ تو پتہ نہیں ہے، بڑے بڑے پرس لائے ہیں، اس میں کباب بھی جا رہے ہیں، تکے بھی جا رہے ہیں، بوتلیں بھی جا رہے ہیں اور نان بھی جا رہے ہیں، یہ بعد میں وہ استعمال کریں گے۔ یہ جو اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گی یہ عورتیں، خود بھی حرام کھا رہی ہیں، ان کو بھی حرام کھلا رہی ہیں، مجھے تو یہ شرم نہیں آتی، پتہ نہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کم از کم ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اچھا ایک اور بات بتاتے چلو، بات آگے، میں جب بیٹھا تھا نا تو سارے اس قسم کے دنیا دار دوست تھے، تو وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ یار مولانا صاحب یہ ویسے مناسب نہیں ہے، یہ بات یہ جو اس طرح جاتے ہیں نا، میں نے پھر ان کو سمجھایا، میں نے کہا مناسب کو گال ٹپی ہوئی ہے، مناسب نہیں، حرام ہے حرام، مناسب غیر مناسب میں پڑے ہوئے، یار ٹھیک نہیں، اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر ان کو سب کو میں نے سمجھایا، ان سب نے توبہ کی کہ آئندہ ہم اس طرح نہیں کریں گے۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے اپنے بچوں کو، اور جو وہاں چرا کے کتنے دن کھاؤ گے، 1 دن 2 دن، حرام ان کے پیٹ میں ڈالتے ہو، تو یہ پھر حرام ڈال کے پھر یہ کیسے ہوں گے آگے، کیا حساب ہوگا ان کا، ان کی پرورش کیسے کر رہے ہو تم، بچپن سے ان کو حرام پہ عادی کر رہے ہو، یہ اچھا اس کی بے عزتی ہے جس بیچارے نے انتظام کیا ہے نا، شروع میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر کر کے، یہ ایک تو انتہائی گھٹیا عادت ہے، انتہا درجے کی گھٹیا طبیعت ہے، گھٹیا عادت ہے، چوری ہے، سینہ زوری بھی ہے، اس کے گناہ کئی ہوتے ہیں۔ آپ جو بغیر بلائے گیا بڑا گناہ، وہاں کھایا گناہ، اس کو جو پریشانی تکلیف دی یہ الگ گناہ ہے،
وہ جب بیچارہ دیکھتا ہے تو لوگ تو اتنے تھے، لیکن اب حالات یہ بن گئے ہیں کہ یہ تو ساری فل ہو گئی ہیں، اتنے تو ہم نے نہیں بلائے تھے۔ تو بھائیو اس بات کو ہم سنجیدہ لیں، یہ ایک عجب، اچھا اس کو قرب قیامت ہے نا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ بھئی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ویسے مناسب نہیں ہے ایسے کرنا، مناسب کی بات نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے آ گئی اور انہوں نے ایک چیز سامنے بتا دی کہ جب وہ جا رہے ہیں تو ساتھ اجازت لے رہے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو میں ایک بندے کو ساتھ لاؤں، اگر آپ کی اے ابو شعیب اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تو میں اس کو ساتھ نہیں لاتا۔ انہوں نے کہا جی لے آئیں، انتظام ہے۔ تو یہ گویا کہ اس پر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ میں اس کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کتنا آپ اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ دوسرا چوری کا کھانا، حرام کھانا، ایک ایک لقمہ حرام ہے۔ وہ خوش ہونے والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں سب کا نہیں کہہ رہا، چند شادی حال والے بھی ایسے ہیں، جب ان کے ہاں تو ولیمے ہوتے رہتے ہیں، وہ اپنے دفتر میں دوست یار بلوا لیتے ہیں، او یار آج ولیمہ ہے بڑا زبردست فلانا نہیں ہے، وہ 6-7 بندے اس کو بلا لیتے ہیں۔ جیسے شروع ہوتا ہے اس کے دفتر میں بندے روٹی مانگ رہے ہیں، 10 بندے دی روٹی انتے ویندی پہ، پہلے بسم اللہ جڑنی تھے انتے ویندی پہ ہے۔ پھر جو ان کے ورکر ہیں نا، یہ بھی مسئلہ بتاتا جاؤں، جو ان کے 10-12 ورکر کام کر رہے ہیں نا وہاں پہ، ویٹر کہو یا جو کہو، ان کی روٹی ولیمے والوں کی ذمہ ہرگز نہیں ہے شرعاً۔ ہاں اخلاقی طور پہ یہ ہے کہ اگر بچ گئی تو پھر ان کو آخر میں دے دیں، وہ تو خیر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا ورنہ پھر یہ بھی نہیں ہے، وہ حال والے کیا کرتے ہیں جی فلاں میرے 2 چوکیدار ہیں، وہ کھڑے ہیں، یہ کھڑے ہیں، وہ کھڑے ہیں، وہ تقریباً 15-20 بندے برابر کر لیتا ہے۔ شرعاً حال والے کے جس نے دعوت کی ہے نا، شرعاً اس پہ کوئی چیز بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری بھی اس کے ذمہ کہ ان کو ہاں کھلانا چاہیے، وہ کام کر رہے ہیں ان کا ہونا چاہیے، جب آخر میں ہو اور جن کے بچ کے پھر ان کو کھلائے، پہلے سے نہ دے۔ اور یہ بھی ان کا بڑا ظلم ہے، اوپر دفتر میں بلا کر، اور یہ کتنا عجیب حرام ہے اور کتنا گھٹیا کام ہے، اوپر بلا کہ آؤ صاحب، ہاں بھائی پہلے بولیے یہ ہمارے یہ ہیں وہ، اوپر دفتر میں روٹی مانگ رہے ہیں۔ یہ ان پہلوں پہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں بھائیو، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور انتہا درجے کا بڑا گناہ ہے، اور اس میں کئی گناہ چھپے ہوئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس لیے دہرا رہا ہوں، چور بن کے چھپ کے گیا، لٹیرا بن کے نکلا، بالکل حرام ہے، ایک ایک لقمہ حرام ہے۔ اور جو گھر لے کے جا رہے ہیں، کتنے نان لے جائیں گے اور کتنی چیزیں چھپا کے لے جائیں گے، کب تک کھائیں گے؟ کھا تو لیں گے لیکن جو نقصان ان کو ہوں گا روحانی اعتبار سے اعمال کے، اور جو اللہ، کیونکہ حرام کی ایک خاص ایک تاثیر ہے، حرام چاہے کوئی کام کرے یا اندر پیٹ میں ڈالے، اس کی ایک تاثیر یہ ہے کہ اس کے اندر اس قدر بے چینی پیدا ہوگی اور اس قدر دل میں آگ لگے گی کہ وہ خود محسوس کرے گے کہ کون سی بے چینی ہے مجھے۔ یہ حرام کی تاثیر ہے، جو حرام کاموں میں پڑ جائے یا حرام کا لقمہ ڈالے گا، کبھی سکون نہیں مل سکتا اسے اور کبھی اس کو خیر نہیں مل سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں درد سے کہہ رہا ہوں، میری آپ سب سے گزارش ہے، سننے والوں سے بھی گزارش ہے، جہاں جہاں یہ بات سنی جا رہی ہے، میری یہ گزارش ہے، ان چیزوں سے بچیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نشاندہی کر رہا ہوں، دیکھیں جو ہم محسوس کرتے ہیں وہی ہم بات کرتے ہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک چیز کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ نہیں یہ چیز تو ٹھیک ہے، او بھئی یہ ہو گیا، یہ تو اس کی بے عزتی کرنی ہے نا، جس نے بیچارے نے انتظام کیا اس کی بے عزتی کرنی ہے۔ بلائے اس نے 600-700 ہیں اور وہاں 1000-1200 ہو جائیں تو کس کے ذمہ، اور یہ احساس بھی نہ ہو۔ تو اس لیے ہم عزم کریں کہ ہر وہ کام جو غلط ہے، ناجائز ہے، بالکل نہیں کریں گے۔ آپ سب بھی اور میں بھی عزم کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا غیر شرعی کام اور اس قسم کا ہم بالکل نہیں کریں گے، اور کوئی بھی کوشش ہم کریں حرام کا لقمہ اندر نہ جائے۔ جب حرام کا لقمہ اندر جاتا ہے، اگر وہ نماز بھی پڑھے گا تو اس میں وہ تاثیر نہیں ملے گی، وہ انوارات نہیں ملیں گے، وہ روحانیت نہیں ہوتی۔ قرآن بھی پڑھ رہا ہوگا وہ روحانیت نہیں ملے گی، اندر حرام گیا ہوا ہے، تو بالکل عین حرام ہے یہ۔ اور ان کو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ مائیں کتنی بچوں کو عزیز رکھتی ہیں اور اپنے اس کو، وہ سب کو اکٹھا حرام کھلا رہی ہیں۔ تو اس پہ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ سب کو اور جتنے سننے والے ہیں، کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں۔
میں نے آپ کو حدیثیں سنا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز سنا دیا۔ مہمان نوازی بہت بڑا ایک عمل ہے، انبیاء کا عمل ہے، اولیاء کا عمل ہے، نیک لوگوں کا عمل ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو مسائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عملاً کر کے بتائے ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ میں نبی تھا اور انبیاء کا سردار تھا، لیکن میں ایک امتی کے گھر جا رہا تھا، میں نے اس امتی سے اجازت لی، اے ابو شعیب میرے ساتھ یہ چھٹا بندہ ہے، کیا میں لاؤں اسے؟ انتظامی مسئلہ ہے نا، پتہ نہیں اس نے چھٹے بندے کا انتظام نہ کیا ہو۔ تو جب انہوں نے اجازت دی اس کا مطلب ہے انتظام، اب یہ چھٹے بندوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ سارے دن بڑگھول مچا بھی ہے، چلو بھائی کو کیک ماری ہوندے ہو ولی میں آؤ صاحب 2-3 موٹر سائیکل جیسے ابھی میں نے بتایا، چلو بر سارے گئے۔ تو یہ انتہائی ایک جیسے کہتے ہیں نا نیچ حرکت ہے اور انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ کوئی مسلمان اور کوئی ایمان والی کر سکتا ہے؟ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ معاشرہ جا کس طرف رہا ہے؟ یعنی اب حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی، اور اللہ ہمیں حرام اور مشتبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔